السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ سیاست، فرقہ واریت، مسلکی اختلافات سے مکمل عاری، صرف کلمے کی بنیاد پر دنیا کے تمام مسلمانوں کو 100% اللہ کے احکام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی محنت کرنے والی بے لوث تحریکی جماعت پہ سعودی عرب میں پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے اس حالیہ فیصلے پر اہل حق علماء اور اہل انصاف دانشوران کی طرف سے سخت تنقید کا سلسلہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر جاری ہے۔ سعودی عرب کے شہر طائف سے مولانا طلحہ ندوی لکھنوی اس تعلق سے اپنی فیس بک کی پوسٹ میں لکھتے ہیں: آج کا دن بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جب 2 ممبروں کو چھوڑ کر ملک کے باقی تمام ممبروں سے بیک وقت اور ایک ساتھ 6 نمبر اور 6 نمبروں والی تحریک کی ضلالت و گمراہی بیان کی گئی۔ اس طرح آج ایک ایسے چلن کی بنیاد رکھ دی گئی یا اسے تقویت دی گئی جسے درست مان لیا جائے تو اسلام کو غلط اور انسان مخالف مان کر ہمیشہ سے اس کی بے کنی میں لگی اسلام مخالف قوتوں، تحریکوں اور ملکوں کو بھی ان کی اپنی سوچ اور اقدام میں درست ماننا پڑے گا۔ کیونکہ جب بات یہی ٹھہری کہ حق ہے میرا سمجھا ہوا اور بجا ہے میرا فرمایا ہوا، تو پھر یہ حق تو اسلام کی مخالفت اور اس سے عداوت رکھنے اور کرنے والوں کو بھی حاصل ہے، اور اپنی فہم پر تسلسل کے ساتھ کاربند رہنے کے دلائل ان کے پاس بھی ہیں۔ آج تعارف کی ایک کرشماتی صورت یہ بھی وجود میں آئی کہ آج وہ بھی جان گیا اور مزید جاننے میں جٹ گیا جو اب تک نہیں جانتا تھا، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم لاؤ لشکر کے ساتھ صحیح کو غلط سے جدا کرنے میں لگ گیا ہے۔ بدنام اگر کیے جائیں گے تو کیا نام نہ ہوگا کا جادو چل گیا ہے، اور ایسا تعارف وجود میں آیا ہے اور آتا جا رہا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا اور نہ کبھی سوچ سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ امریکہ سے مفتی شکیل منصور القاسمی اپنی پوسٹ میں لکھتے ہیں: محمد بن سلمان مصطفیٰ کمال اتاترک کے نقش قدم پر۔ معتدل اور لچکدار اسلام کے بانی مبانی بن سلمان مصطفیٰ کمال اتاترک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سالوں پہلے سے دینی روح اور اسلامی جذبہ رکھنے والی تحریکوں کو پابند سلاسل کرنے اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کے گھناؤنے کھیل اور منصوبے کا آغاز کر دیا تھا، جبکہ خالص ہندو کلچر یوگا کھیل کو قومی طور پر منظوری دی گئی۔ سعودی عرب کو نئے شہزادے نے ببانگ دہل تمام مذاہب کے پیروکاروں اور دنیا کے ہر فرد کے لیے کھلا رکھنے کا اعلان کر دیا، لیکن سیاست، فرقہ واریت، مسلکی اختلافات سے مکمل عاری و خالی، صرف کلمے کی بنیاد پر دنیا کے تمام مسلمانوں کو 100% اللہ کے احکام اور پیغمبر اسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی محنت کرنے والی بے لوث تحریک تبلیغی جماعت پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ کس قدر شرمناک امر ہے کہ وہاں ایسے ریسٹورینٹ کھل چکے ہیں جہاں عورتیں اور مرد مخلوط طور پر بلا روک ٹوک بیٹھ کے عیاشیاں کر سکتے ہیں۔ وہاں تیز موسیقی بھی بجتی ہے۔ مغربی معاشرے میں پروان چڑھنے والے اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اب سعودی عرب میں بلا روک ٹوک گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سنیما ہال بھی کھل چکے ہیں۔ صحرائی ریس میں عورتیں اور مرد دونوں شریک ہو رہے ہیں۔ کورونا کا بہانہ بنا کر حرمین شریفین کو تو لمبے عرصے تک بند کر دیا گیا، لیکن بے حیا رقاصاؤں کو بلا بلا کر کورونا SOPs کا خیال کیے بغیر حرمین کی مقدس سرزمین میں رقص و سرود کی محافل منعقد کی گئیں۔ احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی منمانی اور مغربی آقاؤں کی من پسند تشریح و توضیح کرنے کی اکیڈمی قائم کی گئی جس سے سخت گیر اور اسلام پسند نظریے کا قلاقمہ کیا جا سکے۔ نہیں عن المنکر کے لیے سعودی عرب کی گلیوں میں جو مذہبی پولیس یعنی مطوع گشت کرتی تھی، اس ٹیم کو بھی اب معتدل اسلام کے بانی مبانی شہزادے نے غار سر من راہ میں بھیج دیا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے کو کل عدم کر کے اس کو جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے گھٹیا ادارے سے بدل دیا گیا ہے۔ عرض توحید پہ الہاد جدید کی چوطرفہ یلغار ہے۔
دین بیزار وزارت مذہبی امور نے امن و آشتی کی داعی تبلیغی جماعت پہ جو حالیہ پابندی عائد کی ہے، اس کے اس شرمناک اور گھناؤنے کرتوت اور خطرناکیوں کو سوشلستان میں اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مساجد کے ائمہ و خطباء جمعہ کے خطبوں میں بیان کریں۔ ملی و مذہبی قائدین متحد ہو کے سعودی سفارت خانے کے سامنے پرامن مظاہرہ کر اپنا احتجاج درج کروائیں، اس شرمناک اقدام کی مذمت کریں، عربی اور انگلش میں مذمتی تحریر اور کلپس تیار کر کے سماجی رابطے کی سائٹس پہ عام کی جائیں۔ یہ سب کچھ صہیونیوں کی منظم سازش کے زیر اثر ممکن ہوا ہے۔ اسے دلیل بنا کر اب بھگوا حکومت بھی اندرون ملک تبلیغی جماعت پہ شکنجہ کسنے کی تیاری میں ہوگی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ اصحاب قلم اور ملی تنظیموں کے قائدین معاملے کی نزاکت و حساسیت کا بروقت ادراک کرتے ہوئے متحد ہو کر اس کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ سعودی حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ جمعے میں دیے جانے والے خطبے کا تجزیہ کرتے ہوئے مفتی غلام رسول اپنی پوسٹ میں لکھتے ہیں، یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں وہی بیٹھا بیٹھا شرارت کرے ہے۔ تبلیغی جماعت کے خلاف شاہی فرمان کو لے کر سعودی عرب کی مختلف مساجد کے خطبات سننے کا اتفاق ہوا۔ ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو بھی پتہ چلے کہ جماعت کے سلسلے میں کون کون سی باتیں کہیں یا کہلوائی گئیں۔ پہلے یہ سمجھ لے کہ وہ امور خواہ دینی ہی کیوں نہ ہو یا پھر تنظیم و افراد جن سے بادشاہت کو خطرہ لاحق ہو، اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 46 سال سے وہاں کے خطبہ حضرات سے ان کے منہ کی زبانیں چھین رکھی ہیں، اپنی طرف سے ایک لفظ بولنے کے مجاز نہیں ہیں، انہیں لکھا لکھا یا خطبات پڑھنے کا حکم ہے۔ دوسری بات، تبلیغی جماعت کے متعلق سعودیہ حکومت کی سرکاری دینی تنظیم کو جو معلومات انڈیا پاکستان کے سلفی حضرات نے دی ہے، اس میں بر صغیر کے سلفی حضرات نے بہت ہی خیانت سے کام لیا ہے۔ مثلا ایک خطیب لکھا ہوا خطبہ پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تبلیغی جماعت مشرک ہے، تبلیغی جماعت قبروں کی عبادت کی طرف بلاتی ہے اور بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ کرتی ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ دونوں صفتیں تبلیغی جماعت میں نہیں پائی جاتی۔ تبلیغی جماعت دیوبندی ہے اور دیوبندی مسلک میں بھی قبر پرستی شرک عظیم ہے۔ یہی صفت امتیاز ہے جو ہمیں TTS یعنی ٹناٹن سنی سے ممتاز کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں سلفی حضرات نے کس منتر سے مسلک دیوبند کے ساتھ قبر پرستی کو جوڑ دیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارے سعودی عرب کی مساجد میں جھوٹ بولا یا بلوایا گیا، اعوذ باللہ۔ تیسری بات، ایک خطیب نے کہا کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی، اس کے امیر جن میں سر فہرست مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام اللہ اور مولانا شیخ زکریا کاندھلوی ہیں، یہ سب جوہلا اور قبر پرست تھے۔ جوہلا نے اس کی بنیاد رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے نا بڑا جھوٹ؟ استغفر اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چاروں اتقیاء علماء تھے، بلکہ شیخ زکریا علیہ الرحمہ تو عظیم شیخ الحدیث تھے۔ چوتھی بات، ایک خطیب نے کہا تبلیغی جماعت دہشت گردی کی طرف داعی ہے، جیسے اخوان المسلمین وغیرہ۔ آگے کہا کہ عجم میں اہل توحید کو تبلیغی جماعت بہت تکلیف پہنچاتی ہے، ان کے خلاف نازیبا سلوک کرتی ہے۔ کتنی حقیقت ہے اس بات میں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک خطیب نے کہا کہ تبلیغی جماعت کا دعوتی کام جو پہلے ہندوستان تک محدود تھا اب پورے عالم میں پھیل چکا ہے، حتیٰ کہ حدود حرم اور عارضی مسلح میں بھی ان کے حلقے لگتے ہیں، ان کی گشتیں ہوتی ہیں، لہٰذا نظر رکھیں اور اپنے آپ کو ایسی گمراہ کن جماعت سے دور رکھیں۔ اور بھی بہت سی بے بنیاد باتوں کے ذریعے عرب عوام کو تبلیغی جماعت کے تئیں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام خوب ہوتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سعودی حکومت شریعت کے بجائے بادشاہت سے چلتی ہے، اور بادشاہت میں شاہی اجازت کے بغیر ہر طرح کی خواہ دینی ہی کیوں نہ ہو نقل و حرکت یا گروہی نظام ممنوع ہے۔ بغیر اجازت والے کام کو بادشاہ کے لیے خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ تبلیغی جماعت جیسے بے ضرر گروہ سے عرب شیوخ کی بادشاہت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ ایشیائی غریب شیوخ یعنی غیر مقلدین کو عرب ممالک میں خطرہ ضرور ہے۔ جزیرۃ العرب میں بڑھتے تبلیغی کام کو دیکھ کر انہیں ہر آن اور ہر لمحہ یہ فکر ستائے جا رہی ہے کہ اگر یہ کام اور بڑھا تو جہاں ہمارا بھانڈا یعنی حنابلہ بن کر دھوکہ دینا پھوٹ کر رہ جائے گا، وہیں ہمیں بوریا بستر باندھنے پڑ جائیں گے۔ پروفیسر کلیم عاجز مرحوم، جو خود بھی اپنے علاقے کے امیر جماعت تھے، کہتے ہیں یہ فتنے جو ہر ایک طرف اٹھ رہے ہیں،
یہ فتنے جو ہر ایک طرف اٹھ رہے ہیں وہی بیٹھا بیٹھا شرارت کرے ہے، قبا ایک دن چاک اس کی بھی ہوگی، جنوں کب کسی کی رعایت کرے ہے۔ اگرچہ مرحوم کلیم عاجز نے برسوں پہلے کسی اور پس منظر میں کہا تھا، لیکن آج سلفیوں کی نقل و حرکت پر صادق آ رہا ہے۔ حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والے مولانا محمود دریابادی صاحب اپنے ایک تبصرے میں لکھتے ہیں، سعودی حکومت ہر اس چیز سے ڈرتی ہے جو آئندہ کبھی بھی خاندان سعود کے لیے خطرہ بن سکے، اسی لیے وہاں کسی طرح کے جلسے، میٹنگوں اور اجتماع وغیرہ کی اجازت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب ان کی حکومت کے خلاف کوئی کانا پھوسی ہونے لگے جو بڑھتے بڑھتے بغاوت تک پہنچ جائے۔ مساجد میں خطبات و بیانات بھی حکومت کے وفادار لوگ ہی کر سکتے ہیں، ان کا اسکرپٹ بھی پہلے سے حکومت کو دکھانا پڑتا ہے۔ البتہ تفریح کے نام پر مشاعرے وغیرہ پہلے بھی ہوتے تھے، اب فلم، ڈانس اور جوا وغیرہ بھی ہو رہے ہیں۔ دراصل اب حکومت اپنے عوام کو لہو و لعب کی آزادی دے کر ان کے ذہنوں کو حکومتی مظالم، مہنگائی اور کرپشن وغیرہ سے ہٹانا چاہتی ہے۔ تبلیغی جماعت پر پابندی کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔